بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، 14 جنوری کی ایک خبر کے مطابق بڑی اہم خبر ہے کہ راولپنڈی جو ڈویژن بنچ ہے بنا دیا گیا ہے کہ راولپنڈی میں بے نظیر بھٹو قتل کیس کے حوالے سے اپیلوں کی سماعت کے لیے حکومت نے نیا بنچ بنا دیا ہائی کورٹ میں، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ مجھے کوئی زیادہ آپ کو پتہ ہے ایسے مڑ کے تو مارنے کی نہیں وہ عادت، لیکن میں نے ایک بات میں آپ کو بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے تیسرے دن سب سے پہلا جو ان پہ پروگرام آنر گیا تھا وہ وقت ٹی وی چینل سے گیا تھا، وہ اس خاکسار نے کیا تھا، اس کا اینکر بھی میں تھا اور باقی ریسرچ بھی ساری میری تھی، اور وہ خاصا معروف پروگرام تھا اس زمانے میں ہم نے کچھ ابھی وہاں پہ کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھیں ایسی جو بعد میں پھر غائب کر دی گئی۔ ناظرین کرام، امریکہ کے بڑے شعراء افاق بے باک، اور میں تو بڑا ان کو سچا ہی مانتا ہوں، دانشور اور صحافی سیمور ہرش نے جو امریکہ کے مستند جریدے نیو یارک ٹائمز اور دوسرے اخبارات میں لکھتے ہیں، بڑے سنسنی خیز انکشافات کیے تھے۔ مثلا ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کو بش انتظامیہ کے دور میں نائب صدر ڈک چینی کے حکم پہ قتل کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ محترمہ نے 2 نومبر 2007 کو الجزیرہ ٹی وی پر یہ کہا تھا کہ اسامہ بن لادن اب زندہ نہیں ہیں، کیونکہ انہیں القاعدہ کے ایک فعال رکن عمر سعید شیخ، جو امریکی صحافی ڈینیل پرک کے قتل کے الزام میں پاکستان میں زیر حراست ہے، نے قتل کیا تھا، لیکن ان کا انٹرویو لینے والے صحافی ڈیوڈ فراسٹ نے اسے حذف کر دیا، جس کی وجہ سے نشر نہیں ہو سکا۔ جناب ہرش نے 12 مئی 2009 کو گلف نیوز کو بتایا کہ ڈک چینی یہ نہیں چاہتا تھا کہ اسامہ بن لادن کی موت کی خبر دنیا کو معلوم ہے، کیونکہ اس صورت میں امریکہ کو افغانستان میں طالبان سے جنگ کا کوئی جواز ہی باقی نہیں رہتا تھا۔ پولٹزر پرائز یہ انعام یافتہ ایک صحافی نے مزید انکشاف کیا تھا کہ ڈک چینی نے سربراہوں کے قتل کے لیے خفیہ تنظیم بنائی ہوئی تھی، جس کا کام ہی اہم شخصیات کو قتل کرنا تھا۔ چنانچہ پیشہ ور قاتلوں کا یہ ٹولہ قتل کرنے کے بعد اس کی اطلاع براہ راست صدر ڈک چینی کو دیتے تھے۔ چنانچہ اسی قاتل ٹولے نے ڈک چینی کے حکم پر لبنان کے وزیر اعظم رفیق حریری اور اس کی فوج کے سربراہ کو قتل کیا۔ اس سازش میں ایک اور قاتل ایرل شرون بھی شامل تھا، جسے دنیا پیرون کے قصائی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ لبنانی رہنما اور فوج کے سپہ سالار اعلیٰ کے قتل کی وجہ یہ تھی کہ یہ دونوں لبنان میں امریکہ کو فوجی اڈے دینے پر راضی نہیں تھے۔ یہ 19 مئی 2009 کی خبر ہے، اگر آپ جستجو کریں تو ان دنوں کے بڑے بڑے انگریزی اخبارات میں آپ کو یہ خبر مل جائے گی۔ جن دنوں رفیق حریری کا قتل ہوا تھا، ایک طے شدہ منصوبے کے تحت مغربی ذرائع ابلاغ نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ قتل تو شام کی خفیہ ایجنسی نے کرایا ہے۔ مقتول کے صاحبزادے سعد حریری آج تک برادر عرب ملک پہ شبہ کرتے ہیں، اور انہوں نے اندرون ملک شام اور حزب اللہ کے خلاف محاذرہ کر رکھی ہے، جسے لبنان میں خاصی خانہ جنگی بھی رہی۔ پھر پاکستان کے بیشتر ذرائع ابلاغ جو مغربی میڈیا کی خوشہ چینی کرتے ہیں، اس خبر کو لے اڑے کہ ہو نہ ہو یہ کام شام کی فوجی ایجنسیوں کا ہے، جبکہ امریکہ کی رکھیل سلامتی کونسل جو افغانستان، عراق، غزہ، کشمیر میں مسلمانوں کی قتل عام پہ چپ سادھے بیٹھی ہے، فوراً حرکت میں آ گئی اور کسی بے ایمان اور راشد تھانے دار کی طرح حکومت شام کے خلاف FIR کاٹ کے تفتیش شروع کر دی، اپنے گماشتے دمشق بھیج دیے، جبکہ شام کا نوجوان صدر یہ سن کر سختے میں آ گیا کہ اس کے قریب ترین اعلیٰ حکام اس گھناؤنی سازش میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ حزب اللہ کے ایک رہنما کو اس وقت گاڑی میں دھماکہ کر کے قتل کر دیا گیا تھا جب وہ شام کے دورے پر گئے تھے۔ یہ کام بھی اسی قاتل ٹولے کا تھا، ڈک چینی والے ٹولے کا۔ سیمور ہرش نے اپنی تصنیف
پرائس آف پاور میں 1973 میں چلی کی منتخب حکومت کا تختہ الٹنے، یہ میں واقعہ 1973 کا انہوں نے لکھا ہے، کتاب تو بہت بعد میں میرا خیال 2006-07 میں چھپی تھی۔ سیمور ہرش نے اپنی تصنیف پرائز آف پاور میں 1973 میں چلی کے منتخب حکومت کا تختہ الٹنے اور اس کے وزیر اعظم ایلنڈے کے قتل کی تفصیل لکھی، جسے آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ بیچارے ایلنڈے کا یہ قصور تھا کہ اس نے ٹرانسپورٹ اور اندرون ملک معدنیات پر امریکی کمپنیوں کی اجارہ داری توڑنے کے لیے انہیں قومی تحویل میں لے لیا تھا۔ بین الاقوامی قانون کے روسی اقدام حکومت چلی کے دائرہ اختیار میں کیا گیا تھا، لیکن اس سے استحصالی عناصر پر جو کہ ضرب پڑتی تھی، اس لیے صدر نکسن نے CIA کو حکم دیا کہ وہ چلی کی حکومت کا تختہ الٹ دے۔ ہر چند کے اس ملک میں معمور امریکی سفیر نے اس مجرمانہ فعل سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن صدر نکسن پر تو خون سوار تھا۔ چنانچہ قاتلوں کے ٹولے CIA نے چلی فوج کے سربراہ جنرل پنوشے کو رشوت دے کر اس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کروایا اور چلی کی منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ وزیر اعظم ایلنڈے ایلنڈے کو قتل کر دیا گیا، ساتھ ہی ان کے تمام محب وطن ساتھیوں کو چون چون کے مارا گیا، اور پھر چلی پر امریکی سرپرستی میں جنرل پنوشے 2 عشرے تک یعنی 20 سال تک حکومت کرتا رہا۔ اس ضیاع دور میں ہزاروں شہری اغوا اور قتل کیے گئے۔ یہ قتل کی کھلی واردات تھی، اس کا مجرم امریکی صدر رچرڈ نکسن تھا۔ یہ بات سب امریکی جانتے تھے، لیکن کسی نے اس کا مواخذہ نہیں کیا۔ ہاں، جب ڈیموکریٹ پارٹی کے دفتر میں جاسوسی آلات کی تنصیب کا سراغ ملا تو امریکی ذرائع ابلاغ نے آسمان سر پر اٹھا لیا، جیسے اس سے بڑا جرم تو امریکہ کی تاریخ میں ہوا ہی نہیں تھا۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ نکسن نے ٹیکس بچانے کے لیے اپنے وکالت کی کمائی کی یعنی IRS انٹرنل ریونیو سروسز سے چھپائی تھی۔ وار امریکی انصاف، قتل جیسے سنگین جرم پر پردہ پوشی اور ٹیکس چوری پر معزولی۔ امریکی صدر کو آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ملک کا قانون اختیار دیتا ہے، اگر وہ اپنی صوابدید کے مطابق یہ سمجھتا ہے کہ کسی غیر ملک کا حکمران امریکی وفاق کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو بے شک اپنی ایجنسی کو قتل کا حکم دے۔ یہ قانون کا عدم نہیں بلکہ اب بہت فعال ہو گیا ہے۔ آخر آئے دن بلا الزام ثابت ہوئے امریکی انتظامیہ مشتبہ غیر ملکیوں کے سر کی قیمت مقرر تو کرتی ہے، اور اس کے ایجنٹ تمام دنیا میں شکاری کتوں کی طرح ان کی بو سونگھتے ہیں اور جہاں یہ ہاتھ ہیں ان کو مار دیتے ہیں۔ ایسی درجنوں مثالیں آپ کو پچھلے 10 سال میں ملیں گی۔ اگر امریکہ اس روایت کو جائز تصور کرتا ہے تو کیوبا کے فیڈرل کاسٹرو، جن پر امریکی صدر نے متعدد قاتلانہ حملے کرائے ہیں، وینزویلا کے ہیوگو شاویز جنہیں جارج بش قتل کروانا چاہتا تھا، اور بولیویا کے صدر ایوو مورالیس جنہیں امریکی انتظامیہ نے قتل کروانے کی کوشش بھی کی، امریکی صدور کے خلاف جوابی اور خود حفاظتی کارروائی کا اختیار کا حق تو محفوظ رکھتے ہیں، اگر یہ بین الاقوامی انصاف کو دیکھا ہی جائے تو۔ میں نے یہ آپ کو تھوڑی تفصیل اس لیے بتائی ہے کہ میرے خیال سے صدر زرداری اگر واقعی اس بات میں سیریس ہیں، ویسے تو پاکستان میں اس حوالے سے بڑی کانسپریسی تھیوریاں جو ہیں زیر بحث بھی آئیں، الزامات بھی لگے، کتابیں بھی لکھی گئیں، خاکسار نے بھی اس پہ کچھ کہنے لکھنے کی کوشش کی تھی، اور بھی اس پہ خاصی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اب صدر زرداری کو سوچنا ہوگا کہ بیت اللہ محسود کو اپنی اہلیہ بینظیر بھٹو کا قاتل گردانتے رہتے ہیں، انہیں ڈک چینی کے خلاف پاکستان میں FIR کٹوانی چاہیے، اور اپیل کرنے یہ صدر اوباما کے دور میں تھا نا جناب، سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ حکومت پاکستان محض شعبے پہ امریکہ کو مطلوب ڈاکٹر عافیہ سمیت 6 سے زائد پاکستانی ان کے حوالے کر سکتی ہے، تو کیا بینظیر بھٹو جو پاکستان کی وزیر اعظم تھیں اور بڑی نامور وزیر اعظم تھیں، ان کے مشکوک قاتل کے خلاف کارروائی نہیں کی جا سکتی؟ میں یہ ڈک چینی کو یقیناً ایسی باتیں ناگوار تو گزرتی ہوں گی، لیکن یاد رکھیے سیمور ہرش نے یہ الزام عائد کیا تھا
کہ یہ ڈک چینی ہی تھا جس نے افغانستان اور عراق کے جنگی قیدیوں پر جسمانی اور جنسی تشدد کے احکامات دیے اور اقبال ظلم کرنے کے لیے انہیں شدید گرمی میں لوہے کے صندوقوں میں بند کرنے، ان کی مذہب کی اسلام کی یعنی بے حرمتی کرنے کے احکامات دیے۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اوباما نے جنرل میکرنن کی جگہ جس نئے جنرل میک کرسٹل کی تقرری کی تھی وہ بھی افغانستان عراق کے عقوبت خانوں کے دورے پر امریکہ سے آتا رہتا تھا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ انکشافات سیمور ہرش نے کیے تھے۔ ایسی درجنوں کتابیں امریکہ میں چھپی ہیں جن میں کھل کے انہوں نے الزامات لگائے، لیکن کسی نے اس کے خلاف کارروائی نہیں کی، کیونکہ اس دنیا میں مائٹ از رائٹ چلتا ہے۔ بے نظیر بھٹو نے پاکستان کے لیے کیا کیا، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ تک یہ تفصیلات پہنچاؤں۔ وہ صرف بھٹو کی بیٹی نہیں تھی، پاکستان کی بہت بڑی موسنا بھی تھی۔ میں اسے صرف اس لحاظ سے شہید تسلیم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں اور سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بنیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔